السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الماعون۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس سورت کو ہم لوگ نماز میں بہت پڑھتے ہیں نا، آج ہم لوگ اس کا پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گھاٹے میں اور نقصان میں، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے نقصان میں رہنے والوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس میں غیر مسلم اور اللہ کے منکر کافر تو شامل ہیں ہی، کچھ مسلمان جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں سستی دکھاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر غور کریں اور اس صورت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی ایک ایسی تعجب کی بات ہے کہ کوئی آخرت کے دن کو جھٹلائے۔ یہ نصیحت کرنا ہے اور توجہ دلانا ہے کفار مکہ کو کہ دیکھو آخرت کے دن کو مت جھٹلاؤ، کیونکہ وہ لوگ آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو آخرت کا دن برحق ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بس یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، بس جو مزے کرنا ہے وہ کر لو، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم اس کے دروازے پر آ جائے تو وہ یتیم کو دھکے دے دیتا ہے۔ بھئی جو آخرت کے دن کو جھٹلائے گا تو وہ یتیم کو کھانا کیوں کھلائے گا؟ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کرے گا؟ وہ اچھے کام کیوں کرے گا؟ پھر تو وہ اچھے کاموں کی ڈیفینیشن اپنے من کے مطابق رکھے گا۔ جو اس کا دل چاہے گا وہ اس کو اچھا سمجھے گا، جو اس کا دل پسند کرے گا وہ کام کرے گا، ہے نا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ برائیاں پھر پیدا ہوں گی جو شخص آخرت کے دن کو جھٹلائے گا۔ اور مکے کے اندر یتیم کے مال کو کھانا اور یتیم کو دھتکارنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ لوگ یتیموں کا مال ہڑپ لیتے تھے۔ تو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ آخرت کو ہی نہیں مانتے۔ بھائی آخرت کو کوئی مانے گا تبھی تو یتیم کو اپنا مال کھلائے گا کہ آخرت میں مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ فرما رہا ہے تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریب کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ نہ تو خود کھلاتا ہے، نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب خود نہیں کھلائے گا تو دوسروں سے کیسے کہے گا کہ بھائی غریب کو کھانا کھلاؤ، یتیم کو کھانا کھلاؤ؟ کیونکہ وہ کہہ دے گا کہ بھائی تم نہیں کھلا رہے تو میں کیوں کھلاؤں؟ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریب کے کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب آگے اللہ تعالیٰ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو مکمل طریقے سے نہیں پڑھتے، اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے، ان کے لیے وعید بیان فرما رہا ہے۔ یا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، وہ اپنے آپ کو یہ شو کراتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ دل سے منافق تھے۔ اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس بڑی کمبختی ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی وہ بے نمازی نہیں ہیں بلکہ نمازی ہیں۔ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز بھولنے والے ہیں۔ یعنی یا تو نماز قضا کر دیتے ہیں یا نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ نماز جو ہے نا یا تو دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہمیں مسلمان سمجھے، اسی لیے پڑھ رہے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے تھے چونکہ ان کے دل میں اسلام نہیں تھا تو نماز کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ مسلمان جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے توجہی سے پڑھتے ہیں، ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں، جماعت چھوڑ کے پڑھتے ہیں،
من ہوا تو پڑھ لی، نہیں من ہوا تو نہیں پڑھی۔ اب آپ اندازہ کرو کہ ایک وہ مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، سوچو کہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے بالکل، اس کے لیے کتنی ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ جب ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعید بیان فرما رہا ہے، تو جو نماز بالکل نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھولنے والے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو اپنے نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نمازی کہیں، جو اپنی عبادت میں دکھاوا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا اللہ والا سمجھیں، مجھے بڑا نیک سمجھیں، نمازی سمجھیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی روزانہ کی استعمال میں آنے والی چیزیں جو بہت معمولی سی ہوتی ہیں ان کو دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی منع کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہلاکت اور بربادی میں ہیں۔ مان لیجئے پانی ہے، کوئی ایک بالٹی پانی مانگنے آ گیا تو اس کو بھی منع کریں گے، نہیں بھیا پانی نہیں ہے ہمارے یہاں، جاؤ یہاں سے، ہے نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے فویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی ایسی حلال چیزیں ہیں کہ اگر کوئی مانگے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ، پانی اور نمک، کیونکہ یہ بہت معمولی سی چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ ایک بہت معمولی سی چیز ہے، اگر تم کسی کو دے دو گی، پہلے زمانے میں لائٹر اور ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لوگ دوسروں کے یہاں سے آگ وغیرہ لے کر جاتے تھے، تو آگ تم اس کو دے دو گی تو اس کے گھر میں چولہا جلے گا، وہ کھانا پکا کے کھائے گا، تمہیں بھی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ نمک ایک بہت معمولی سی چیز ہے، نمک سے کھانا ذائقے دار ہو جاتا ہے، نمک کسی کو دے دو گی تو اللہ تمہیں اجر اور ثواب دے گا۔ پانی ایک بہت معمولی سی چیز ہے، کسی کو اگر ایک گلاس پانی بھی دے دو گی نا، ایک بالٹی پانی دے دو گی تو اللہ اس میں ثواب دے گا۔ تو یہ معمولی سی چیزیں ہیں، تو اگر کوئی ان معمولی چیزوں سے بھی منع کرے، کوئی مانگ رہا ہے وہ دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بری چیزوں کو جو انسانوں کے اندر آ سکتی ہیں اور آتی ہیں اور ہوتی ہیں، تو جو برائیاں ہمارے معاشرے میں آج ہیں اور شروع سے رہی ہیں، ان برائیوں کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایسے لوگ جو گھاٹے میں ان بیماریوں کی وجہ سے، روحانی بیماریوں کی وجہ سے نقصان اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ ارأیت الذی، ارأیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، آخرت کے دن کو، ٹھیک، فذلک الذی، تو یہی وہ شخص ہے، یدعو، جو دھکا دیتا ہے، یتیم کو، ولا یحض، اور اللہ اکبر، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا ہے، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر، فویل، تو ہلاکت اور بربادی ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین، جو، ہم، وہ نمازی جو، ہم، عن صلاتہم، جو اپنی نمازوں سے ساہون، بھولنے والے ہیں، ٹھیک ہے، الذین، اور وہ لوگ، ہم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں اپنی عبادتوں میں، ویمنعون، اور جو روکتے ہیں، الماعون، چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال میں آنے والی، تو وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو دینے سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ ماعون تھی، ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں، کوئی اس طرح کی بیماری ہو، اس طرح کا گناہ اگر ہم لائف میں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔